اس میں سارے ملوث ہیں. میں اس روڈ کے اوپر سے گزروں, یہ روڈ پاکستان کے اندر آتا ہے, یہ جنرل کے نیچے آتا ہے, یہ ایس پی کے نیچے آتا ہے, یہ ڈی ایس پی کے نیچے آتا ہے, یہ وزیر اعظم کے نیچے آتا ہے, یہ وزیر اعلیٰ کے نیچے آتا ہے. کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں؟ کیوں ماری ہیں ان کو گولیاں؟ میلاد شریف کی ریلی کی, اور میرے خیال سے خیبر پختونخوا یا چلیں ہزارہ کہیں, ہزارہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی اور اتنی خوبصورت ریلی. ہم نے اختتام کیا. اس کا اختتام کرنے کے بعد جب ہم ڈسپرس ہوئے, لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں, ہم بھی واپس جب مڑے تو پیچھے سے ہمیں گولیوں سے پھون دیا گیا. اب کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں؟ مجھے یہ بتائیں کہ کس نے مارا ہے ہمیں؟ پولیس والوں سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا. کسی اور سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں مارا. ہمیں کس نے گولیاں ماری ہیں؟ ہمارا جرم کیا ہے بتائیں؟ ہم نے دھرنا دیا, ہم نے لانگ مارچ کیا, ہم نے کسی کے خلاف تقریر کی ہے, ہمیں تو دعا بھی نہیں کرنے دی گئی, گولیاں سٹارٹ کر دی. ہم جیسے ہی مڑے ہیں پیچھے سے ایک پتہ لگا, ایک شہید, دو شہید, اتنے زخمی آ رہے, گولیوں سے زخمی. کیا جرم ہے ان کا؟ اپنے ملک میں یہ حضور کے میلاد بھی نہیں منا سکتے, اور میلاد منا کر کس کے خلاف بات کی ہے؟ کہ ملک کے خلاف بات کی ہے, وطن کے خلاف بات کی ہے, کسی کے بارے میں بات ہی نہیں ہوئی. ہم میلاد شریف منائے ہیں, اور جہاں اختتامی تھا وہاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے, تقریباً 3 کلومیٹر سے بھی اوپر بنتا ہے, وہاں ہم نے اختتام کیا ہے کہ ہم یہاں پر نہ فرقہ وارانہ تصاعد چاہتے ہیں, نہ کسی کی ہم کھیلنے دیں گے. ہم واپس مڑ رہے ہیں اور پیچھے سے گولیوں سے بھون دیا گیا ہے. ہمارے کنٹینر تک سٹیٹ گولیاں ماری گئی ہیں. آج یہ بتائیں مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ عمران خان کو خوف کیا ہے طریقے لبیک سے؟ اور بھائی عمران ہو یا کوئی بھی ہو, سب کو کیا خوف ہے, کس کو کیا تکلیف ہے ان سے کہ ہم اپنے ملک میں میلاد شریف کا جلوس نکالیں, ناموس رسالت کا نکالیں, ختم نبوت کا نکالیں, 14 اگست کا نکالیں, گولیاں, پرچے, شہید, زخمی, مضروب جو دیکھنے کے مطلب لائق ہیں, وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہی کیا کیا ہے ہم نے یار, کیا کر دیا ہم نے اس ملک کے ساتھ؟ پورے وہ وہاں سے چلے اور اسلام آباد تک آئے, اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو. ہم میلاد شریف کے جلوس کو ختم کر کے واپس لوٹیں, اور ہمیں نظر آ رہا کہ ان کے رویے نہیں ٹھیک. ہم نے 3 کلومیٹر, یار بڑا فاصلہ ہوتا ہے. آپ نے کال دے دی کہ آپ واپس جا رہے ہیں. ہم نے ٹرالا موڑ دیا, اور جب ٹرالا موڑ دیا 3 کلومیٹر تک پیچھے سے ہمیں فائرنگ کی رہی. آپ وہ سالے تک ہمارے اوپر گولیاں برسائی گئی. اس کو لے کے کیا کوئی قانونی کارروائی ہوگی ان جو شہداء جو شہید ہوئے ہیں؟ جی بالکل قانونی کارروائی تو پہلے بھی ہوئی ہے. آپ نے گنتی دیکھی, آج تک ان کو کیا اس ملک میں عدل دیا گیا, اس ملک میں کیا انصاف دیا گیا؟ آپ کے سامنے یہ بندہ شہید ہوا ہے. یہ اس کی ایف آئی آر درج کروانے جائیں تو وہ الٹا ہم پر ایف آئی آر کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو شہید کیا ہے. اس کی ایم ایل آر کروانے جائیں تو وہ ایم ایل آر کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے شہیدوں کو وہ اسپتالوں میں لینے کے لیے او پی ڈی میں تیار نہیں, ایمرجنسی میں تیار نہیں, آئی سی یو میں تیار نہیں لینے کے لیے. یہ تو اللہ کی حکمتیں, اور پتہ نہیں اس کا کیا تھا کہ اس نے سب پورے مارچ کو بحفاظت مطلب ان لوگوں کو بچا کر, یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں, نکال لیا. بھائی اس میں سارے ملوث ہیں. میں اس روڈ کے اوپر سے گزروں, یہ روڈ پاکستان کے اندر آتا ہے, یہ جنرل کے نیچے آتا ہے, یہ ایس پی کے نیچے آتا ہے, یہ ڈی ایس پی کے نیچے آتا ہے, یہ وزیر اعظم کے نیچے آتا ہے, یہ وزیر اعلیٰ کے نیچے آتا ہے. کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں؟ کیوں ماری ہیں ان کو گولیاں؟ کیا جرم ہے ان کا؟ یہ میلاد کا جلوس نہیں منایا, کیا جرم کیا اس نے یہی کہا کہ حضور کی آمد مرحبا, پرنور کی آمد مرحبا, اور کہنے کے بعد گھر کو لوٹ رہا ہے. تم کیوں گولیاں مار رہے ہو اس کو پیچھے؟ یقیناً دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر اہل تشیع کو سپورٹ ملتی ہے, دیوبند جلوسی کچھ بھی ہو, بھائی کوئی کہیں بھی کیا بھی ہو, ہمیں کیوں گولیاں ماری جاتی ہیں؟ سوال یہ ہے کیوں گولیاں ماری جاتی ہیں؟ ہم نے بگاڑا کیا ہے؟ ان کے پاس ہتھیار تھا, ان کے پاس کوئی اسلحہ برآمد ہوا ہے, انہوں نے کسی کو مارا ہے. یہ سب کچھ یہ کھیل تماشا اس ملک کے اندر اس لیے رچایا گیا ہے کہ لبیک کسی کی پاور کے بغیر, لبیک کسی کی حمایت کے بغیر اپنے نظریے پر قائم رہتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے, جو کسی کو بھی برداشت نہیں ہے. اس ملک کی اشرافیہ کو بھی برداشت نہیں ہے, اس ملک کی بیوروکریسی کو بھی برداشت نہیں ہے, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی برداشت نہیں ہے. بھائی تم نے گولی مارنی ہے, مجھے آ کر مارو سیدھی, سینہ حاضر ہے, کوئی بھاگے نہیں ہے. تم کارکنوں کی پیٹھوں پر کیوں گولیاں مار رہے ہو جو گھروں کو لوٹ رہے ہیں؟
اچھا اب آپ کارکنوں کو لے کر واپس آ گئے ہیں، اب اگلی حکمت عملی آپ کی کیا؟ بھائی کیا حکمت عملی مجھے یہ بتائیں. حکمت عملی تو لائے عمل وہاں ہوتا ہے جہاں پر کوئی قانون ہو, کوئی دنیا میں انسان رہتے ہو. یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. کس کے سامنے قانون بنایا جائے, کیا لائے عمل بنایا جائے؟ میں ابھی آپ کو لے کر نکلتا ہوں, یہ پھر شہید کر دیں گے. وہ گنگا, وہ بغیرت میڈیا جس کو ہر چیز نظر آتی ہے, اس کو یہ شہید نظر نہیں آتے. اس کو ہمیشہ یہ نظر آتا ہے کہ لبیک والے کے ہاتھ میں ایک پرچم والا ڈنڈا ہے, اس کو لاؤ نہ دکھاؤ. صبح سے کتنی لاشیں آ چکی ہیں, کس کے ہاتھ پر؟ سارے نظام کے اوپر لعنت ہے بھائی, جو اپنی ملت اور قوم اور وطن کے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. یقیناً بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ذمہ دار وقت کے حکمران اور انتظامیہ ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک لبیک ٹی ایل پی اپنا حق سڑکوں پر مانگتی تھی, لیکن ٹی ایل پی نے عدالتوں سے رجوع کرنا شروع کر دیا. اب کیا ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان عدالتوں سے رابطہ کرے گی؟ عدالتیں بھی جناب طاقتوروں کی رنڈیاں ہیں. کیا دیا آج تک عدالتوں میں ہمیں انصاف؟ سب کچھ لے کر گئے ہیں, ہم اپنے استغاثے لے کر گئے ہیں جن کا آج تک کچھ نہیں ہو سکا. یہ نظام انصاف دے گا جو گولی مارتے ہوئے واپس جاتے گھر بندے کو گولی مار دیتا ہے, اور آج پورا سال گزرنے کو ہے, کسی ایک کو گرفتار کیا ہے, کسی ایک کو؟ بھائی ان کو ہاتھ کھلی دی ہوئی ہے, جس کو جب دل چاہیں آپ کو اٹھائیں, مجھے اٹھائیں, جس کو جب دل چاہیں مار دیں. نہ ہمیں ہمارا کوئی خون کا قیمت ہے, نہ ہماری کوئی جانوں کی قیمت ہے. جہاں ان کا دل کرتا ہے وہ گولیاں مار دیتے ہیں. ان کا جرم بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے. یہی بات ہمارے یہاں پر ایک صحافی بھائی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں تمام مذہبی جماعتیں دور کی بات, یہاں پر اقلیت کرسچن اور ہندوؤں کو بھی یہاں پر پروٹیکشن دی جاتی ہے, لیکن یہ ظلم پاکستان تحریک لبیک کے ساتھ ہی کیوں؟ ایسا خون اور زاں پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہوگا جس طرح کے ہمارے کارکنوں کا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ سے وابستہ لوگوں کا ہے, کہ جس کا جب دل چاہتا ہے, وہ خیبر پختونخوا ہو, وہ اسلام آباد ہو, وہ وزیر آباد ہو, وہ لاہور ہو, جس کا جب دل چاہتا ہے وہ اتنی جناب لاشیں گرا دیتا ہے, اور اپنے پتہ نہیں کس کو خوش کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا چاہتے ہیں ہم سے. مارنا چاہتے ہو ایک دفعہ بم مارو, ایک دفعہ سب کو مارو. یار یہ روزانہ کا کیا ہے؟ آج 4 رات کو خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں. کسی ایک بندے کی ایک ذرہ جتنی بھی غلطی نہیں. بڑے بڑے کلیش ہوتے ہیں یار, بڑا کچھ ہوتا ہے. ایک بندے کی گھر واپس لوٹ رہا ہے, ان کو گولیاں مارنے کا مطلب کیا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہ جو بھی لوگ ان معاملات میں ملوث ہیں, لعنت ہے ان کی شکلوں کے اوپر, اور لعنت ہے ان کی ان کرسیوں کے اوپر. اب جس طرح صاحب بتا رہے ہیں کہ 3 کلومیٹر ابھی فاصلہ رہتا تھا, یہ 3 کلومیٹر پہلے ہی ان کو ارادے لگ کے پتا کہ ان نامرادوں کے ارادے کیا ہیں, یہ لوگوں پر شیلنگ کریں گے. ماضی میں بھی انہوں نے بھگتا ہے, انہوں نے دیکھا ہے, انہوں نے شہداء کے جنازے پڑھائے ہیں. ان کے ارادے سمجھ آتے ہی یہ 3 کلومیٹر پہلے مڑ گئے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اختتامی دعا کر دی, اعلان کر دیا ہم واپس جا رہے ہیں, اور واپس جانے یہ میرا بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے. ہمارا ٹرالا بھی مڑ چکا, ہم واپس ہو چکے, اور پھر 3 کلومیٹر تک, یعنی کہ منزل سے 6 کلومیٹر تک دور ہمیں گولیاں ماری گئی.